السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویلاگ میں دو ایشوز جس کے اوپر بات کریں گے، ایک تو سنتاس معاہدے کے معاملے کے اوپر عالمی عدالت انصاف میں، جہاں پہ پاکستان اس معاملے کو لے جانے کے حوالے سے بہت کچھ بیک ڈور پہ، بیک گراؤنڈ کے طور پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور قانونی طور کے اوپر پاکستان کا کیس بھی خاصا مضبوط ہے۔ وہیں پہ ایک ثالثی کی عدالت نے پاکستان کے حق میں ایک بڑا فیصلہ دیا ہے سنتاس معاہدے کو لے کر۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر دوسرا موضوع ہمارا اس ویڈیو میں یہ ہوگا کہ دنیا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی، جس کے بعد چائنیز ٹیکنالوجی ہے اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا۔ اور اسی سے جڑی ہوئی کچھ اور اہم خبریں بھی، بالخصوص جو موساد نے ایران کے اوپر میں آپریٹ کیا، تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ ان میں ایک بڑی تعداد افغان مہاجرین کی بھی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی افغان مہاجرین ہیں جس حوالے سے پاکستان کا بھی ایک موقف رہا ہے اس معاملے کے اوپر، کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ حالات جو ہے وہ زیادہ اچھے نہیں رہے، لا اینڈ آرڈر صورتحال کو اگر مد نظر رکھا جائے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دوستوں سے شیئر بھی کریں چینل۔ اچھا، آمنہ ہمارے ساتھ ہوں گی ڈسکشن میں، اور وکاس ہوں گی۔ تو سب سے پہلے جو ڈسکشن کا آغاز ہے، وکاس اگر آپ اجازت دیں تو آمنہ سے پہلے شروع کیا جائے۔ تو آمنہ یہ بتائیں کہ سنتاس معاہدے کے معاملے کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی جانب سے ایک انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے، آبزرویشن ہے بیسیکلی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کے دونوں فریقین میں سے کوئی ایک بھی یک طرفہ طور پر فیصلے نہیں کر سکتا یا کوئی اقدامات نہیں اٹھا سکتا۔ 2016 میں پاکستان نے رجوع کیا تھا، یہ بیسیکلی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کیس تھا، جو کہ انڈیا کے خلاف پاکستان نے اس عدالت سے رجوع کیا تھا، جس کا اب فیصلہ آیا ہے 2 دن قبل۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یونیلیٹرلی کوئی بھی فریق جو ہے اس کو اپنی مرضی سے وہ نہیں کر سکتا۔ تو یک طرفہ طور پر کوئی بھی فریق اس معاہدے سے نہ باہر ہو سکتا ہے، نہ اس سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں پھر یہ خبریں سامنے آئی، تو ابھی گزشتہ جو ہم نے دیکھا کچھ عرصہ قبل پاک بھارت کشیدگی جو معاملہ ہوا، انڈس واٹر ٹریٹی بھارت کی جانب سے سسپینڈ کر دی گئی یونیلیٹرلی۔ تو یہاں پر پاکستان میں اس فیصلے کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے، جو موقف ہے انڈس واٹر ٹریٹی پہ، اس کی بیسیکلی تائید ہوئی ہے اس عالمی ثالثی عدالت جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے، اس فیصلے سے۔ تو اس کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے ڈپلومیٹکلی ڈفرینٹ جو فورمز پر بھی رجوع کیا جائے گا، اور پاکستان جب سے یہ معاملہ ہوا، انڈیا پاکستان کے مابین 4 ڈیز اسٹینڈ آف والا، اور انڈس واٹر ٹریٹی جب سے سسپینڈ ہوئی، تب سے ہی پاکستان جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ یونیلیٹرلی اس کو نہیں کر سکتے، اس اگریمنٹ سے کوئی بھی فریق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی یہ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی ایک بیان آیا، اور اس فیصلے پر جو ہے اس کو خوشائند بھی قرار دیا، اور یہ کہا گیا کہ موقف کی تائید ہوئی ہے، اور بھارت کو کہا گیا ہے کہ اب وہ امانت داری سے، دیانتداری سے جو ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کرے، اور اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کو دوبارہ سے ریسٹور کرے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی کچھ ولنگنیس شو کی گئی تھی بھارت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، لیکن جو کنڈیشنز تھیں وہ ٹیررزم ریلیٹڈ، پھر اس کے علاوہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی ڈیفینیٹلی، اور مسئلہ کشمیر سب سے مین جو ہے، اور پھر اس کے بعد ٹریڈ کے معاملات۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج وزیر خارجہ کی جانب سے بھی یہ بیان آیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا ہے کہ ہم بھارت کو کبھی بھی جو ہے پاکستانی عوام کو اس انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کر کے یرغمال نہیں بنانے دیں گے، ہم جو ہے اس حوالے سے مکمل ڈیفینڈ بھی کریں گے اور باقاعدہ جو ہے اقدامات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے نہ تو یہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی جو اس کے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک نام نہاد عدالت ہے، ہم اس کے فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔
ہمیشہ کی طرح یہ اس سارے اسٹینڈ آف اور حالیہ کشیدگی کے باعث جو ہے ہم نے دیکھا کہ بھارت کو ہمیشہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہر معاملے میں، چاہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہو، ورلڈ بینک ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، یا پھر اس کے علاوہ دیگر تمام تر معاملات میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے موقف کی تائید ہوتی ہے اور بھارت کو جو ہے ہمیشہ منہ کی کھانا پڑتی ہے. تو یہ اگین ایک فیصلہ آیا جو پاکستان کے حق میں ہے، اور لیکن انڈین جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے فیصلہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے پاکستان کے انفلوئنس میں آ کر دیا ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں وہ انڈیا ایک دفعہ پھر وہ جو نے کہا ہے کہ وہ ہر وقت ناراض رہنے والی، تو کوئی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اسی نہیں من رہے ہیں اس گل میں. تو انڈیا کی کوئی یہ صورتحال دیکھیں ہے. بھائی صاحب، میرا تو ماننا یہ ہے کہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. تو اس کیا حوالے کریں؟ سے بہت زبردست اور- ایک انفارمیشن بھی آپ اور نے یہ- شیئر کی تھی. اور یہ نہیں تو کیا کریں I wish گا؟ وہ آپ یہاں پہ شیئر پاکستان ہمیشہ سے جو کرتا آیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے یہ ہمیشہ سے رکھا ہے کہ بھائی ہم تو یہ مانتے ہیں کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اور ہمیشہ ہم نے اپنے طریقے سے ساتھ ان کو جب وہ جس طرح مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر لے کے آئے ہیں، سیز فائر پہ اوپر لے کر آئے ہیں، اسی طرح جو آپ کو آنے والے جو 5-6 مہینوں میں لگے گا کہ پاکستان اپنے طریقے سے یہ سندھ طاس معاہدے والا جو معاملہ ہے یہ بھی حل کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. اور پاکستان جانتا ہے بات چیت ہی ہوگی نا، اور کیا ہم بم مارتے ہیں ان کے پانی کے ذخائر. دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. 100 چیزیں ہو سکتی ہیں، 100 معاملات ہو سکتے ہیں. یہ تمام حجت کے دور کے اوپر جو دروازے تھے، سفارتی دروازے تھے، وہ پاکستان نے اپنے تمام آپشنز کو استعمال کر لیا، اور جب آپشنز کا اختتام ہو جاتا ہے، تمام آپشنز ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر لاتوں کے بوت جو باتوں سے نہ مان رہے ہوں تو پھر ان کو جو وہ طریقے کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور میرے خیال میں جو وہ آپ کو آنے والے چند مہینوں میں پاکستان کے کچھ ایسے ہی جو وہ اقدامات اٹھائیں گے آپ کو نظر بھی آئیں گے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر ہر جگہ کے اوپر اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا. بلاول بھٹو زرداری گئے، انہوں نے بارہا بات یہ کہا، اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر ہم نے بات کی، OIC کی سطح کے اوپر بھی ہم نے اس معاملے کو اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ عالمی ثالثی عدالت، یہ تمام وہ انٹرنیشنل فورمز تھے یہاں بشمول ورلڈ بینک کے، جہاں پر ہم اپنی جو تحفظات دنیا کے سامنے رکھ سکتے تھے سندھ طاس معاہدے کے اوپر. کیونکہ سندھ طاس معاہدہ وہ معاہدہ ہے جس کے تحت کوئی بھی فریق یک طرفہ طور کے اوپر اس کو جو ہے وہ نہ تو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے باہر نکل سکتا ہے. اور جو ورلڈ بینک ہے وہ اس میں جو ہے وہ ثالث ہے. اچھا وکاس یہ بتائیں کہ سنا ہے یہ جو موساد کے ایجنٹس جو دھڑا دھڑ جو ہے وہ ایران پکڑ رہا ہے. اچھا کچھ تو ویڈیوز بھی بڑی انٹرسٹنگ آئی ہیں، وہ میں نے دیکھی ہیں، پتہ نہیں وہ فیک ہی ہوں گی. وہ بڑے بڑے میزائلوں کے ساتھ نا موساد کے ایجنٹوں کو باندھ کے وہ نیچے سے وہ شرلیاں چھوڑ رہے ہیں، لیکن وہ ہیں وہ AI جنریٹڈ، لیکن بہرحال پھانسیاں دینے کا سلسلہ موساد کے ایجنٹوں کو وہ جاری ہے. تو کیا کوئی سنا ہے کہ کوئی افغان مہاجرین بھی بیچ میں انوالو تھے اس میں؟ یہ بالکل بھائی صاحب ہے، تو آمنہ نے بھی کہا کہ یہ AI جنریٹڈ، لیکن جو تجویز تھی نا یہ تجویز اچھی تھی کہ ایسے لوگ جو ایسے عناصر یا ایسے گروپس یا ایسے ایجنٹس جو غیر ملکی ایجنٹ ہو اور وہ کسی بھی ملک میں اگر اس طرح کی بدامنی کی صورتحال پیدا کرتے ہیں تو ایسے ایجنٹس کے خلاف اسی طرح کا رویہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ AI جنریٹڈ تھی. بھائی صاحب خبر یہ ہے کہ جب یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی شروع ہوئی اور اس چیز کا انکشاف ہوا کہ ایران کے اندر سے نہ صرف جو ہے وہ ڈرون آپریٹ کیے گئے بلکہ ان کے جو صف اول کے جو سائنٹسٹ تھے 15 کے قریب جو سائنٹسٹ ہیں ایران کے وہ ان کا نقصان ہوئے، ان کے جو آرمی چیف وہاں پر مارے گئے. اور جتنے بھی ڈرون اٹیکس اور جو ٹارگیٹڈ آپریشن جو وہ کیے گئے تھے ابتدا میں اسرائیل کی جانب سے وہ تمام ایران کے اندر سے کیے گئے تھے، اور ایران کے اندر ایک بیس بنائی گئی، وہاں سے جو وہ لانچ ہوئے اور جا کے انہوں نے اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کیا. اس کے بعد ایران کے جو وہ کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہاں سے جو وہ آپریشن کا آغاز کیا. اور اب جو انکشاف ہوا ہے وہ بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ افغان جو نیشنل آرمی میں جو لوگ موجود تھے، جب افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورسز یہاں پر موجود تھی تو اس وقت افغان نیشنل آرمی کا قیام یہاں پر عمل میں لایا گیا تھا. تو افغان نیشنل آرمی کی ایک بڑی تعداد جو موساد جو اسرائیل کے جو ڈیفنس سروسز ہیں انہوں نے ان کو ہائر کیا، ان کو ٹریننگ دی، اور ٹریننگ دینے کے بعد ان کو افغان مہاجرین کے روپ میں ایران میں انٹر کر دیا گیا، جہاں پر افغان مہاجرین کی شکل میں وہ موساد کے ایجنٹ ایران کے اندر موجود رہے. نہ صرف وہ مزدوروں کی جو وہ شکل میں وہاں پر تھے، مختلف کمپنیوں کے سامنے انٹر ہوئے، اور انہی موساد کے جو ایجنٹ تھے جو افغان نیشنل آرمی کے جو حصہ تھے اور افغان مہاجرین تھے
انہوں نے نہ صرف وہ بیسز بنائی بلکہ جو ڈرون آپریٹر جہاں سے ڈرون آپریٹ کیے گئے تھے وہ تمام جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھے اس میں وہ افغان نیشنل آرمی اور وہ جو موساد کے ایجنٹ تھے وہ وہاں پر ہے. تقریباً 150 کے قریب جو موساد کے ایجنٹ ہیں جو افغان نیشنل آرمی کے جو سابقہ جو لوگ تھے ان کو وہاں سے حراست میں لے لیا گیا ہے. اور ایک بڑا نیٹ ورک اس کو ختم کرنے میں کافی حد تک ایران کی انٹیلیجنس کامیاب ہو چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی جانب سے یہ کہا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد ابھی بھی جو ایجنٹ ہیں اسرائیلی ایجنٹ وہ ایران کے اندر موجود ہیں جن کی سرگوبی کے لیے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے تاکہ جلد سے جلد ان کو ختم کیا جا سکے. اور خاص طور کے اوپر جو چابہار ان کی بندرگاہ ہے وہاں سے بھی تقریباً 70 کے قریب جو ہے وہ را کے ایجنٹ بھی گرفتار کیے گئے ہیں اور وہ را کے ایجنٹ بھی موساد کے ساتھ مل کر جو ہے ان تمام ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. بہرحال وہ ایران کی انڈیا کے ساتھ محبت بھی کافی رہی ہے. بہرحال وہ چیزیں ہیں ریکارڈ کے اوپر. اچھا یہ بتائیں کہ سنا ہے جی کہ کوئی چائنا، اچھا پہلے نا وہ کہتے تھے جی کہ چائنا کا جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر لوگ نا ہمارے یہاں تو بڑے لطیفے وغیرہ بنے رہتے تھے، لیکن اب اس یہ جو مارکا ہوا ہے پاکستان نے جس طرح سے انڈیا کو ناک آؤٹ کیا ہے اس کے بعد جس کا ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کا فائدہ چائنا کو بڑا پہنچ رہا ہے. تو کیا خبر کیا ہے؟ سنا ہے کہ بڑی JTC کی بڑی مانگ بڑھ گئی ہے جی. دیکھیں بھائی صاحب ایک بوسٹ آیا ہے خاص طور کے اوپر پوری دنیا میں. یا تو یورپ کی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ ڈیفنس ریلیٹڈ استعمال کی جاتی تھی یا رشیا کی جاتی تھی یا امریکہ کی جاتی تھی. پاکستان وہ واحد ملک ہے جو 90% سے زائد جو ٹیکنالوجی ہے وہ چائنا کی استعمال کر رہا تھا ڈیفنس ریلیٹڈ. نہ صرف ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے پاس جو وہ چائنا کا موجود ہے بلکہ اس ساتھ JF-17 پاکستان نے جو ان کے ساتھ تعاون سے کیا اور J-10C جو لیٹسٹ جو وہ جہاز ہم نے لیے وہ بھی ہم نے جو وہ چائنا سے لیے. اس لیے پاکستان کی جو ڈیفنس ریلیٹڈ جو انحصار ہے وہ 90% سے زائد وہ چائنا کے اوپر تھا. اور جب بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ کشیدگی ہوئی تو جو چائنا کی ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. اس نے رشیا کی جو ٹیکنالوجی ہے S-400 جو تھی اس کو جو ہے وہ تباہ کر کے ایک نیا جو ہے وہ معاملہ جو وہ کھڑا کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو یورپ کی ٹیکنالوجی جو رافیل جہاز کی شکل میں تھی وہ ختم ہونے کے بعد اور سب سے بڑھ کے ابھی آج سے جو وہ 2 ہفتے پہلے 1-1.5 ہفتہ پہلے پیرس میں ایئر شو ہوا اور اس میں J-10C وہاں پر موجود تھا. اس کے علاوہ J-35A جو پاکستان چائنا سے خریدنے کی باتیں بھی چل رہی ہیں. اور کبھی امکان یہی ہے کہ 2026 میں جو 23 مارچ کی ہماری نیشنل پریڈ ہوگی اس میں ہم ان کی تقریبی رونمائی بھی کریں گے. J-35A کی جو سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل جو جہاز ہے وہ چائنا سے ہم خریدنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک بوسٹ آیا ہے ڈیفنس ٹیکنالوجی کا اور پوری دنیا کی نظریں اب یورپ، رشیا اور خاص طور کے اوپر امریکہ سے ہٹ کر اب وہ چائنا کی طرف جو وہ جاتی دکھائی دے رہی ہیں. انڈونیشیا کی اگر بات کریں تو انڈونیشیا کی جانب سے رافیل جہاز $1.4 بلین کے جو وہ خریدنے کی جو وہ باتیں کی جا رہی تھی اب انہوں نے وہ فیصلہ ترک کر دیا ہے اور اب وہ چائنا سے J-10C جو وہ خریدنے کی کر رہے ہیں. اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے وہ اب ایران کی جانب سے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو J-10C اور J-20 ہیں وہ بھی خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایران کی جانب سے مزید مضبوط بنایا جائے گا. لیکن جو سب سے میجر جو چیز ہے جو اس وقت انڈیا کے ہوش اڑائے ہوئے ہیں وہ 2 چیزیں ہیں. ایک پاکستان جو J-35A جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل جہاز طیارے جو وہ خرید رہا ہے فائٹر جیٹ وہ، اور دوسرا جو سپر سونک کروز میزائل ہے سپر سونک میزائل ہے DF-15 وہ اس وقت چائنا سے خریدنے کی باتیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ پریشان جو ہے وہ بھارت کو بھی اس کا سامنا کر رہا ہے. خاص طور کے اوپر جو آذربائیجان ہے وہ بھی چائنیز ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ انحصار کرتا دکھائی دے رہا ہے. تو پوری دنیا میں ایک بڑی تعداد ہے ممالک کی جو اس وقت جو یورپی کنٹریز ہے اور امریکہ کی ٹیکنالوجی سے اب انحصار ان کا ختم ہوتا ہوا چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے. یہ ہائپر سونک ڈیفنس سسٹم اور یہ جو آپ نے ذکر کیا اس میں آپ کو یہ بھی تھوڑا ایڈ کر دوں کہ اس وقت جو ہے کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ روبوٹکس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے ڈاگ روبوٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے دنیا کا فوکس ہے اسپیشلی یہ اس کے جو کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی ہے جس سے ریئل ٹائم انفارمیشن جو ہے اور اس جگہ کی جہاں پہ وہ اٹیک ہوگا اس جگہ کی ویڈیوز باقاعدہ جو ہے تمام تر ایویڈنس جو ہے وہ سامنے لائی جائیں گی. اور حال ہی میں 2 روز قبل جو ملائیشیا کے
جو ایئر چیف ہیں ان کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے یہ باضابطہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مارکا ہوا تھا اس میں جو ڈاگ فائٹ ہوئی تھی اس ڈاگ فائٹ کو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے طور کے اوپر جو دیکھا جا رہا ہے اور جتنی بھی آئندہ ہونے والی جو کورسز ہیں ان کورسز میں اس کو شامل کیا جائے. ایسے ہی ہے، اور ہر ایونٹ کی ظاہری بات ہے ہسٹری لکھی جاتی ہے. تو اب میرے خیال میں دنیا کو جو ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ سکھائے گی کہ جہاز کیسے چلاتے ہیں اور جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں. تو یہ ایک استاد کے ناطے جو ہے وہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہمیں بہرحال جو ہے وہ بالکل واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے. تو یہ کچھ مختصر احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.